تو وہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے نا وہ اوقات نہیں بھولے اپنی. ہم بھول جاتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ آ جائے, عزت شہرت آ جائے, اوقات کیا ہو جاتی ہے, بھول جاتے. جادوگر نہیں بھولے اوقات اپنی. کیوں نہیں بھولے؟ ان کو پتا ہے بھائی جانا کہاں ہے, مرنا تو ہے. تو وہ فرعون سے کہنے لگے لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ہمیں قتل کر دیتا ہے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا بھائی اس دنیا میں کرے گا. اگر ہم موسیٰ پر ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں نواز دے گا. کتنا نوازے گا؟ 10 سال 20 سال 30 سال مصر کی حکومت دے دے گا, عیاشی کا سب سامان دے دے گا, اس کے بعد بڈھے ہو کے مر جائیں گے ہم, ختم فنش. اور اگر سزا دے گا تو کھجور کے تنوں میں لٹکا دے گا, آگ میں ڈال دے گا, یہی کرے گا نا. وہ کہنے لگے ہم نے جو موسیٰ کو دیکھا ہے نا, موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں خود نہیں ہے, ان کا پیغام ان کا اپنا نہیں ہے, یہ پیغام کس کا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کا. ان کو یقین ہو گیا. دیکھو یقین کیسے ہوا جادوگروں کو. آپ کہہ سکتے ہو تھوڑی دیر پہلے تو جھگڑے کے لیے تیار تھے بھائی, حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے اور ایک سیکنڈ میں ایمان لے آئی. ہوا کیا ہے؟ ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو مسمرزم کیا انہوں نے, ان پر مسمرزم ہوا ہے. دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ سانپ ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ بن گئی, ایک دفعہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا. ایسا دماغ کو کیپچر کیا انہوں نے. یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ روحانی ہے نا, یہ کیپچر کرتے ہیں آپ کے دماغ کو. آپ کو جن بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, کھوپڑی آپ کی خراب کر دیتے ہیں. یہ کہتے تمہارے ساتھ تمہارا ہمزاد بھی آیا ہے. ان کو بولا کرو میں ٹوٹل یہی ہوں, یہاں سے لے کے یہاں تک, موکل ہمزاد. اور یہ پتہ نہیں ایسے آدمی متاثر ہوتا ہے بھائی, علوم ہے بھائی, علم نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہے؟ علوم. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ پھر علوم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ. یہ دماغوں کو کیپچر کر دیتے ہیں. تو جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں ان کے دماغ کو یہ کیپچر نہیں کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام کے کو بھی ایسا لگا کہ سانپ, یہ لاٹھیاں سانپ ہیں, تو اللہ نے لگنے دیا, ورنہ پیغمبر پہ اثر نہیں ہوتا جادو کا. لیکن اللہ نے کیوں لگنے لگا؟ تاکہ مقابلہ تو ہو نا, تاکہ کیا ہو, مقابلہ ہو. بعض حکمتوں سے اثر ہو جاتا ہے تاکہ پتہ مقابلہ تو ہو نا. تو اب قرآن کے الفاظ ہیں, سب کو ایسا لگا جیسے یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. یخیل الیہ, خیال کا لفظ ہوگا نا, سنا ہے آپ نے اردو میں. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایسا لگا کہ یہ سانپ ہیں, بلکہ حقیقت میں وہ سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اے موسیٰ یہ سچی مچی میں لاٹھی اژدہا بنے گی اور سب کو کھا جائے گی. جادوگر تو جانتے تھے نا کہ مسمرزم کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. دیکھو جھوٹی موٹی میں کچھ بھی دکھا دو آدمی کو, اگر پتہ چلے یہ سچی مچی میں ہے, سچی مچی میں آپ کے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ پہلے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ بولو گے جھوٹی موٹی میں شاید مجھے کوئی خواب آ رہا ہے, آنکھیں یوں کرو گے, یوں تھپڑ مارو گے, اپنے آپ کو مطمئن کرو گے, شاید یار ہو جاتا ہے انسان کو. بعض دفعہ پرانے لوگ یاد آتے ہیں تو تصورات کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ابا نے آ کے رکھ کے ایک چمٹ لگا دیا آپ کے کہ میں تیرا ابا ہوں, میں زندہ ہو کے آ گیا ہوں. اس کے بعد میرے بھائی ابا کی قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہو گے, کیا خیال ہے؟